مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس بے باک چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی، ایک بیل بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس پہ پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، بڑی ٹیم کام کرتی ہے اس چینل چلانے کے لیے، روپیہ پیسہ بڑا خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے امریکی ایکس پریزیڈنٹ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کو کے مواخذے کی اور اس کے پکڑ کی تیاریاں بڑی زور و شور پر ہے، اور ٹرمپ کے خلاف وہاں پر زبردست انداز میں مہم چل رہی ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان یہ آیا ہے کہ میرے خلاف موومنٹ، میرے خلاف مواخذہ، یہ غیر آئینی اور غیر دستوری ہے۔ سابق امریکی صدر نے سینٹ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے امریکی سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کے لیے انہیں پیش کرنے کی ڈیموکریٹ اراکین کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس دعوت کو پبلک ریلیشنز اسٹنٹ قرار دیا۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ پر اپنے حامیوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے سے پہلے سابق صدر یعنی ٹرمپ نے اپنی انتخابی شکست کے خلاف انہیں لڑنے کی تلقین کی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ کے حامیوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ اس لیے سب کا ماننا ہے کہ یہ جو کچھ بھی امریکہ میں آتنک ہوا تھا، یہ سب ٹرمپ کے اشارے اور سپورٹ اور سمرتھن سے ہوا تھا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت کابل سے یعنی افغانستان کے دارالحکومت، افغانستان کے راجدھانی کابل سے آ رہی ہے، اور بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن یہ سناتے سناتے اب میں بھی پریشان ہو چکا ہوں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ افغان چیک پوسٹ پر طالبان کا زبردست حملہ ہوا، جس میں 16 اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ حملہ آوروں نے 2 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبہ قندوز میں موٹر سائیکل سوار طالبان جنگجوؤں نے ایک چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا۔ طالبان کے اس حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ حملے کے بعد طالبان جنگجو 2 فوجی اہلکاروں کا اغوا اور افغان فوج کا اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ افغان فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ جس فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا وہ افغان خفیہ ایجنسی کے ماتحت ایک مقامی فورس تھی۔ حملہ آوروں کی تلاش میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں مزید نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ قندوز کے مقامی طالبان کمانڈر نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
नाज़रीन, अमेरिका से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका में बर्फबारी का 125 साल का 125 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अमेरिका की शमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। बर्फबारी के साथ यखबस्ता हवाएं चलने लगी, जबकि अमेरिका के साहिली इलाकों में तूफान की वजह से और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि ग्रेटर न्यूयॉर्क सिटी में 30 इंच तक बर्फ की तह जम गई और भी इलाके उसके लपेट में आ गए। शदीद बर्फबारी की वजह से हजारों अफराद बिजली भी कट गई, बिजली से महरूम हो गए, जबकि अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में अब तक 35 इंच तक बर्फ पड़ चुकी और 125 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुतासरा रियासतों में शदीद बर्फबारी की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स परवाजें भी कैंसिल कर दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी हां, और वो खबर यह है कि यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम PM इमरान खान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों को आज़ादी या पाकिस्तान से मिल जाने का पूरा हक हासिल है। पाक मकबूजा कश्मीर के शहर कोटली में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब आपको आपका हक मिलेगा, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, जब आप अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, आप कश्मीर के लोग जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपका हक होगा। उन्होंने तकरीर जारी करते हुए कहा कि दूसरी वजह से आज यहां आया हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि सारा पाकिस्तान आज कश्मीर के साथ खड़ा है। मुस्लिम दुनिया आप कश्मीरियों के साथ खड़ी है। अगर मुसलमान दुनिया में कोई मुल्क अगर किसी भी वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान मुल्कों की अवाम कश्मीरी भाइयों आपके साथ खड़ी है। इमरान खान के मुताबिक इंसाफ वाले ऐसे लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, वो भी कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातब करते हुए कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा को भी याद कराना चाहता हूं कि आपने कश्मीर को वो जो हक दिया था, कश्मीर के लोगों से वो वादा पूरा नहीं हुआ है। नाज़रीन, बांग्लादेश की बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हां, बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म शेख हसीना के काफिले पर हमले के मुकदमे में अपोजिशन पार्टी के तकरीबन 50 अरकान को मुजरिम करार देकर जेल की सजा सुना दी गई है। खबर रसा एजेंसी ज़राए के मुताबिक सजा पाने वालों में अपोजिशन पार्टी BNP के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के मौजूदा कायम मुकाम चेयरमैन तारिक रहमान भी शामिल है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अदालत ने 2 दहाई पहले किए गए हमले के जुर्म में हिज़्ब इख्तिलाफ के 50 अरकान को जेल की सजा सुनाई है। 3 अफराद को 10-10 साल जेल की सजा, बाकी अफराद को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई। 2002 ईस्वी में उस वक़्त की अपोजिशन रहनुमा शेख हसीना के काफिले पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया था, उसी को लेकर गुज़िश्ता कल फैसला सुनाया गया है।